ارے قادری خلد میں چل دیا، خلد با ہے ہر ایک قادری کے۔ یہ جو ہم غلام کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ آئی ہمارا انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا سہارا لیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے مومن بھائی بھائی ہیں۔ اور میں نے اسی کے تناظر میں، اسی کے ذیل میں، اسی کے ضمن میں ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی آپ کو بتایا تھا۔ المؤمن جسم واحد، مومن ایک جسم ہے۔ تو ایک جسم کی بنیاد پر کسی ایک عضو کو اگر تکلیف ہو تو کسی دوسرے عضو کو قرار اور اطمینان اور سکون نہیں رہتا، بلکہ اعضاء کی ہمدردی کا عالم یہ ہوتا ہے، جسمانی جو اعضاء ہیں ان اعضاء کی ہمدردی کا عالم یہ ہوتا ہے، ہاتھ میں چوٹ لگی، پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ بے چینی، پریشانی، مشکلات سارے اعضاء کو ہوتی ہیں، اور آج میں یہ بتا رہا ہوں، یہ تو تکلیف کی بات ہو گئی۔ اب ہمدردی دیکھیے اعضاء کی، سب سے پہلے دماغ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی ہمدردی میں، ہاتھ میں جو چوٹ لگی اس کی ہمدردی میں سب سے پہلے دماغ کام کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں اس کا علاج ہونا چاہیے۔ چوٹ لگی ہاتھ کے، مگر ہاتھ سے اتنا تعلق ہے دماغ کا کہ وہ فیصلہ کرتا ہے اس کا علاج چاہیے، تو علاج چاہیے تو اب دماغ ڈاکٹر کے پاس لے جا نہیں سکتا، دماغ فیصلہ کر سکتا ہے، حاکم ہے، دل میں خیال ڈالے گا، دماغ دل میں خیال ڈالے گا، دل فیصلہ کرے گا، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانے کا کام پیروں کا ہے، پیروں کو تیار کرے گا، تو پیر شکایت نہیں کرتا، اے دل تو مجھے چلنے کی بول رہا ہے، چوٹ تو ہاتھ کے لگی ہے، اس کا معاملہ ہے وہ جانے، میری ضرورت کیا ہے، میں کیوں جاؤں؟ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ جیسے ہی دماغ نے فیصلہ کیا، دماغ نے خیال ڈالا دل میں، اور دل نے فیصلہ کیا کہ پیر تو چل ڈاکٹر کی طرف، تیار ہو گیا، چل پڑا۔ اب پیر چلتا ہے، پیروں کو راستہ معلوم نہیں، پیر چلتا ہے راستہ معلوم نہیں، پھر مددگار کی ضرورت ہو، پھر مددگار کی ضرورت پڑی کہ کوئی راستہ دکھانے والا ہونا چاہیے، کوئی راستہ دکھانے والا ہونا چاہیے، تو آنکھ کھڑی ہو گئی، پریشان نہ ہونا، پیروں تم چلو، راستہ بتانے کا کام میرا ہے، گھبرانا مت، جب کوئی سامنے خطرے کی چیز آئے گی تو میں بتا دوں کہ نہیں ادھر سے نہیں چلنا ہے، ادھر سے چلنا ہے، راستہ ادھر ہے۔ کون بتاتا ہے یہ آنکھ بتاتی ہے، میں بتا یہ رہا ہوں
چوٹ لگی ہاتھ کے، دماغ بھی ہمدردی میں آگے بڑھا، دل بھی ہمدردی میں آگے بڑھا، ہاتھ بھی پیر بھی ہمدردی میں آگے بڑھے، اور اس کے بعد آنکھیں بھی ہمدردی میں آگے بڑھی۔ اب کانوں نے کہا کوئی چیز اگر آنکھ دیکھتی سامنے کا ہے، لیکن اگر کوئی چیز پیچھے سے آئی اور بندے کو خبر نہ ہوئی، آنکھ کیسے دیکھ پائے گی پیچھے کا؟ گھومنا پڑے گا، جب پیچھے گھومے گی تو آگے کا نہیں دیکھ پائے گی۔ تو کانوں نے کہا پریشان نہ ہونا، جب کسی خطرے کی آواز آئے گی ہم متنبع کر دیں گے، تم چلو ڈاکٹر کے پاس۔ حضرات، یہ ایک جسم کے اعضاء ہیں تو آپس میں ہمدردی کا عالم یہ ہے، آپس میں ہمدردی کا عالم یہ ہے۔ جب مومن بھائی بھائی ہیں، مومن ایک جسم ہیں، تو ایک جسم کی بنیاد پر جب ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے سارے اعضاء کو قرار نہیں ہوتا، اور سارے اعضاء ہمدردی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر طرح کا تعاون پیش کرتے ہیں، جیسی ضرورت ہوتی ہے، نہ خطرات کی پرواہ ہے نہ کسی اور بات کی پرواہ ہے، آگے چل کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ایک جسم ہونے کی بنیاد پر مومنوں کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بھائی کو دور میں تکلیف ہوئی ہے، بہت دور تکلیف ہوئی ہے، تو آپ اس بھائی کی مدد کے لیے، ہمدردی کے لیے ایک جسم کے اعضاء ہونے کی بنیاد پر کیا آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ جس طرح کے تعاون کی ہمت رکھتے ہیں، جس طرح کے تعاون کی آپ طاقت رکھتے ہیں، آپ آگے بڑھیں اور بڑھنے کے بعد اس بھائی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہی ایک جسم ایک جان کا مطلب ہے۔ اور اگر آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم آپ کو ہے، پہچان آپ کو ہے، مگر اس پر عمل کی بھی ضرورت ہے، پرواہ اس کی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ کسی چیز کا جان لینا کافی نہیں ہے، کسی چیز کا جان لینا کافی نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک جسم ایک جان ہے مومن، ہم یہ جانتے ہیں، مگر جاننے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا تو جاننا کسی کام کا نہیں۔ یہاں تک کہ عالموں کے لیے حکم یہ ہے، العالم من عمل به، عالم وہی ہے جو فقط جانکار ہو، وہ عالم نہیں، بلکہ عالم وہ ہے جو جانتا بھی ہو اور جاننے پر عمل بھی کرتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے، آپ پھر محبت سے کام لیجئے ذرا، اور ہماری پچھلی بات کو یاد رکھیے۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ جی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کی جگہ اگر کوئی ثواب کا لفظ بولیں تو الحمدللہ یا سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں اس سے بھی سمجھ جاؤں گا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، مگر یہ سب رسمن نہ ہو، سمجھیں، غور کریں، فکر کریں۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمدردی کس چیز کا نام ہے اور ہمدردی کے فائدے کیا ہیں؟ آپ سمجھیں گے بھائی چلو تکلیف فلاں کو ہوئی، ہم نے محنت کی، کوشش کی، ہم نے بھاگے، ہم دوڑے۔ کوئی پوچھنے لگے بھی تمہارا فائدہ کیا تھا؟ تم نے اپنا کام چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنے بچوں کی دیکھ بھال چھوڑی، سارے کام چھوڑ کے جب وہاں جا کر کھڑے ہوئے، تمہیں کیا ملا؟ کوئی کہہ سکتا ہے بے وقوف ہو؟ تمہیں ملا کیا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں ملا کیا ہے۔ میں بات کو مختصر کروں گا، وقت کے اندر بات پوری ہو۔ حدیث کے الفاظ مکمل پوری تفصیل نہ بتاؤں گا، بلکہ میں صرف مفہوم بتاؤں گا۔ روایت میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، ایک عورت بدکار، گنہگار، خطاکار، خطاؤں سے لبریز، کسی راستے میں جا رہی تھی، ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس سے پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، بہت مشکل میں ہے، بہت مشکل میں ہے۔ اس نے دل میں خیال آیا کہ جانور ہے، زبان اس کے پاس نہیں، قوت گویائی نہیں ہے، پانی کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اس نے انتظام کر کے اس کو پانی پلا دیا۔ ایک کتے کو پانی پلایا تو ہاتف سے آواز آئی،
اے بندی ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو نے خدا کی مخلوق کے ساتھ یہ بھلائی کی ہے۔ ذرا یاد رکھو، ایک کتے کے ساتھ وفاداری کرنے والی بدکار اور خطاکار گناہگار عورت کو اللہ اپنے کرم سے اور اللہ راضی ہو کر اسے معاف فرما سکتا ہے، تو اگر ایک بندہ ایک مومن کے ساتھ وفاداری کرے، بھلائی کرے، وقت لگائے، اپنے مصروفیات کو چھوڑے اور اسی میں لگ جائے، تو کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہ فرمائے گا؟ بولو بولو، معاف نہ فرمائے گا؟ اگر وہ جہنمی ہوگا تو اللہ جنتی میں تبدیل فرما دے گا، گناہگار ہوگا تو نیکوکار میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ اکبر کیوں نہ کہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں تو یہ فرماتی ہیں، بندے تو گناہگار ہے تو مجھے جانتا ہے، میں غفار ہوں، تو خطاکار ہے تو میں ستار ہوں، مگر وہ عادت، وہ اخلاص، وہ محبت، وہ جذبہ اور وہ پیار لے کر تو آ۔ اب میں ایک عام سی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے بھائیوں کے سامنے مشکلات کئی طرح کی ہیں۔ کوئی بے گناہ قید میں چلا گیا، گناہ کچھ نہیں، تو یہ بتاؤ ہم خود ہوتے اگر قید میں تو ہمارے دل میں کیا جذبہ ہوتا؟ ہمارے لیے ہمارے دل میں ہمارے لیے کتنی ہمدردی پیدا ہوتی؟ بھائی ہوتا تو ہمارے دل میں کتنی ہمدردی پیدا ہوتی؟ کیا ہم اس بھائی کے لیے جو بے گناہ قید میں چلا گیا کیا کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے غلام، اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں، بڑی پریشانیاں، وہ مصائب و آلام توڑے گئے۔ اب غلام ان کا ہے، کسی کو بولنے کا حق بھی نہیں ہے، میرا غلام ہے، آپ کو کیا مطلب؟ مگر مومن ہے تو بھائی ہے ہمارا، اتنا سننا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ نے، وہ تفصیل نہیں بتاؤں گا میں، بڑی بھاری قیمت ادا کر کے، بڑی بھاری قیمت ادا کر کے ان کو چھڑایا، آزاد کرایا۔ میں پوچھتا ہوں، اتنی بڑی دولت جو بڑی محنتوں سے کمائی جاتی ہے، دولت بڑی محنتوں سے ہاتھ آتی ہے، بندہ خون پسینے کی کمائی بڑی محنتوں سے حاصل کرتا ہے اور پھر اسے ایسے ہی ضائع کر دے، اتنی بڑی قیمت ایسے ہی ضائع کر دی۔ صدیق اکبر سے پوچھو، یہ ضائع نہیں کی ہے، اللہ کے بینک میں ایسی جمع فرمائی ہے کہ یہاں کی آپ کی جمع کی ہوئی دولت اور جمع کیے ہوئے پیسے برباد و ہلاک ہو سکتے ہیں، مگر جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا، ایمان کامل ہے، یقین ہے کہ وہ آپ کو 10 گنا تو ملنا ہی ہے، اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ اب یہ ہمدردی، پٹائی ان کی ہو رہی ہے، مار وہ کھا رہے ہیں، دل ان کا دکھ رہا ہے، جسم ان کا پریشان ہو رہا ہے، مصیبت میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے بھاری بھرکم رقم کر کے خرچ کر کے آپ نے انہیں آزاد کرایا۔ حضرت بلال کے اس مالک نے کہا، ابو بکر میں تو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تو بڑا زیرک سمجھتا تھا، بڑا ہوشیار جانتا تھا، مگر آج معلوم ہو گیا کہ ہوشیاری کے کس دروازے پر ہو آپ۔ کہا کیوں؟ کہ ایک ایسے کالے غلام کو ایک اچھا خوبصورت غلام بھی دیا، بھاری بھرکم رقم بھی دی، تب اسے آزاد کرایا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ظالم، بے وقوف میں نہیں، بے وقوف تو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں حضرت بلال کو آزاد کرانے کے لیے نکلا تھا، تو نے رقم کم مانگی، اگر تو میری پوری سلطنت مانگ لیتا تو میں آج آزاد کرا کے رہتا اور پوری سلطنت تجھے دے دیتا۔ بے وقوف ان کو بتا رہا ہے، ارے موقع اچھا تھا، تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ آزاد کرانے آئے ہیں، جو مانگو گے وہ دے دیں گے، تو نے کم مانگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا رابطہ تھا؟ کیا امام حضرت
بلال کا کوئی احسان تھا سیدنا صدیق اکبر پر؟ کوئی احسان تھا؟ نہیں. قرآن پاک کی واللیل والی آیت، سورہ لیل کی آخری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی احسان نہیں، فقط انہوں نے یہ کام ہمدردی کا جذبہ لیے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کسی کی خوشنودی دنیا میں کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ لے کر کائنات کو یہ سبق دیا ہے، اے لوگوں اگر دنیا میں کہیں تمہارا بھائی پریشان ہے، مصائب و آلام میں گھرا ہے، تو آپ کو نیند آتی کیسے ہے؟ آپ کو کھانا مزہ لگتا کیسے ہے؟ آپ ہوٹلوں پہ بیٹھتے کیسے ہیں؟ آپ ادھر ادھر کی ناجائز باتیں کرتے کیسے ہیں؟ آپ کے گھر میں جب مصیبت آتی ہے تو آپ ساری چیزیں بھول کر اللہ کی مسجد کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، مگر ساری دنیا پر مصائب و آلام توڑے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی، کبھی آپ مسجد کی طرف روانہ نہیں ہوتے۔ اب اگر ہم پیسے سے ہمدردی نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ کام تو بڑے پیسے کا ہے، ہم تو خود اپنے اہل و عیال کا خرچ بڑی مشکل سے چلاتے ہیں، کیا کریں؟ کیسے لائیں پیسہ کسی کی آزادی کے لیے، کسی کی رہائی کے لیے، کسی کو کھانا کھلانے کے لیے؟ اپنے بچوں کا پیٹ مشکل سے بھر پا رہے ہیں، ہم یہ انتظامات کیسے کریں؟ تو ہمدردی پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو جو خزانے تمہیں دیے ہیں، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ دعا کر دو اور اپنے کردار کو سنبھال کر عرض کرو، مولا میں نے اپنا کردار سنبھالا اس لیے ہے، میں بدکار تھا، خطا کار تھا، بہت برائیوں میں الجھا ہوا تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو سنوارا اس لیے ہے کہ میرا سنورنا تجھے پسند ہے، میری اصلاح تجھے اچھی لگتی ہے، میرا بھلا ہونا تجھے پسند ہے، اس لیے میں نے اپنے حالات کو بدلا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، اور تو راضی ہو جائے تو میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کروں، مولا اپنے کرم سے اس بندے کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اس میں بھی کوئی پیسہ لگتا ہے؟ بولو بھائی، لگتا ہے کیا پیسہ؟ کوئی نہیں پیسہ لگتا، وقت لگتا ہے، محبتیں لگتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ یہ بتائیے، اللہ کی بارگاہ میں آپ گئے، آپ نے دعائیں کی، فقط آپ کی دعا سے فقط اس بندے ہی کا فائدہ ہوا، آپ کو کچھ نہیں ملا؟ آپ کے عمل سے جتنا فائدہ اس بندے کو پہنچا ہے، اللہ اس سے کم فائدہ آپ کو نہیں، اس سے بھی زیادہ فائدہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح کی ہمدردیوں کے تقاضے ہمارے پاس ہوں، اس طرح کی ہمدردی کا جذبہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے پیش کریں۔ صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم پیسہ خرچ کر کے ہی، اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ اپنی طاقت کے ذریعے انہیں اٹھانے بٹھانے کی خدمت انجام دیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو دوائیوں کا اہتمام کریں، اور اگر اللہ تعالی نے آپ کو آنے جانے کی ہمت دی ہے، وقت ہے آپ کے پاس، تو آ جا کر کم سے کم ان کے پاس آ جا کر ان کی تیمارداری کریں۔ حضرات، جب ایک پریشان بندہ چاروں طرف دیکھتا ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس وقت کوئی بندہ اس کی خیر خواہی کے لیے، خبرگیری کے لیے پہنچتا ہے، علماء فرماتے ہیں اسے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے میری آدھی مصیبت دور فرما دی ہے، اللہ نے میری آدھی مصیبت دور فرما دی ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ خالی ہماری خبرگیری کرنے کی بنیاد پر ایک بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ نے میری آدھی مصیبت کو ٹال دیا ہے۔ آپ کو ایک مثال دے دوں، آپ کسی سخت بیماری میں مبتلا ہیں، اور مبتلا ہونے کے بعد آپ کسی بدخلق ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ بدخلق ڈاکٹروں کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اخلاق مند ہوں۔ بدخلق ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور اس نے آپ کے مرض کو دیکھا، ارے بگڑ گیا آپ کا حال،
اب بتائیے اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب کوئی مصیبت اب اسے ٹال نہیں سکتی، اب اس کا بچنا بڑا مشکل ہے، تو وہ تو مصیبت میں تھا ہی، بجائے کل مرنے کے آج ہی مر جائے گا۔ بھئی موت جب آنی ہے برحق ہے، مگر اس نے اس کی مصیبت کو گھٹایا کہ بڑھایا؟ مگر اخلاق اور حسن اخلاق، اخلاص جن اہل ایمان ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا۔ مجھے ایک بار یہاں پر الہ آباد میں آج سے 10 سال 12 سال پہلے ڈینگو ہو گیا تھا، یش ہاسپٹل میں بھرتی ہوئے تو نکارے بڑی حالت خراب ہے، آج پلیٹلیٹ 1 لاکھ رہ گئے، آج 80,000 ہو گئے، اور اس کے بعد اب 70,000 ہو گئے، 60,000 ہو گئے، یہاں اویلیبل بھی نہیں ہے، بڑی مشکل میں ہے، جلدی سے لے کے جائیے آپ۔ خیر اللہ کا شکر ادا کیا، مولا کرم تیرا ہے، جتنی بھی زندگی تو نے عطا فرمائی ہے عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اصلاح عمل کے ساتھ عطا فرما۔ لکھنؤ گئے، پی جی آئی میں جگہ نہیں ہے، ایک دوسرے ہاسپٹل میں گئے، جیسے ہی وہاں پہنچے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر پہلی بات کیا کہتا، آپ مریض ہیں؟ ارے مریض تو نہیں لگ رہے، پرسوں کو آپ کو چھٹی ہو جائے گی، پرسوں کو آپ کی چھٹی ڈسچارج کر، یعنی ابھی ایڈمٹ نہیں کیا کہ آپ پرسوں کو ڈسچارج ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا کر اس کی بات سے اتنی تسلی ہوئی کہ روز بروز صبح کو چیک کیا تو پلیٹلیٹ 1 لاکھ، پھر اس کے بعد دوپہر میں چیک کیا تو 1.25 لاکھ، شام کو چیک کیا 1.5 لاکھ، اسی طرح بڑھتے رہے، تیسرے دن چھٹی ہو گئی۔ تو یہ حسن اخلاق کسی کی اچھی بات، میٹھی بات کسی کے دل کے اندر گھر کر دیتی ہے اور اس کے لیے سہارا بن جاتی ہے، ٹوٹے دلوں کا سہارا بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم صدقات و محنت و کوشش سے، اپنے پیسے سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اچھی باتوں سے، میٹھی باتوں سے، پیاری باتوں سے، حسن اخلاق سے تو ہم اس کا ساتھ دے سکتے نہیں۔ ایک بات اور بتا دوں آپ حضرات کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت میں جیسے جیسے حکم دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد لوگ آتے رہے تو انصار کی محبت، پہلے تو یہ جانے والے ہجرت کرنے والوں کا مقام دیکھو، انہوں نے اپنے مال کو چھوڑا، زر کو چھوڑا، مکان کو چھوڑا، دکان کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، ساری چیزیں چھوڑی۔ میں نے کہا چھوڑا کیوں؟ گھر آسانی سے بن جاتا ہے، زمینیں آسانی سے مل جاتی ہیں، باغات آسانی سے مل جاتے ہیں، کیوں چھوڑا؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، فقط اور فقط رضا الہی ہے۔ یہ تو ان کا ایثار ہوا، یہ تو ان کا جذبہ ہوا۔ اب جہاں پہنچتے ہیں وہ انصار ہیں، ان کی محبت کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے ایسا والہانہ استقبال کیا، ورنہ کہہ دیتے بھائی زمین ہماری ہے، مکان ہمارا ہے، گھر ہمارا ہے، بیوی ہماری ہے، بچے ہمارے ہیں، کاروبار ہمارا ہے، آپ کو ہم کیوں دیں؟ لیکن نہیں، جیسے ہی مہاجرین آئے تو انصار نے ایسی خدمت کا جذبہ پیش کیا، ایسی خدمت کا جذبہ پیش کیا، اپنے آدھے آدھے مال دے دیے۔ اگر گھر میں 2 کمرے ہیں تو 1 کمرہ اپنے انصار بھائی کو مہاجر بھائی کو دے دیا، اگر 2 بستر ہیں تو 1 بستر انہیں دے دیا، 2 برتن ہیں تو 1 برتن انہیں دے دیا، سارے مال آدھے آدھے بانٹ لیے۔ یہاں تک بڑھا معاملہ، اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو یہ بیوی چھوڑ کر آیا ہے یا اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو 1 بیوی کو طلاق دے کر عدت گزارنے کے بعد 1 بیوی بھی اسے دے دیا۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ لگاؤ کس قدر ایثار، کس قدر جذبہ، کیا ضرورت تھی اپنا مال سارا لٹا دینے کی؟ محنتوں سے کم آتا ہے، اس لیے کہ یہ بتایا اسلام نے کہ مال کما لینا کامیابی نہیں ہے، اس مال کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کر دینا کامیابی ہے۔ مال حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ مال تو کیا مثال دوں، بڑے بڑے
ایرے غیرے نتو خیرے بھی مال حاصل کر لیتے ہیں کہ مال حاصل کرنے سے کامیابی ہو جاتی ہے. اگر مال حاصل کرنا کامیابی ہوتا تو کس کے خزانے 40 اونٹوں پر کس کی چابیاں چلتی تھی معلوم ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو بولو؟ قارون. 40 اونٹوں پر خزانے کی کامیابی، چابیاں کتنی. اب یہ بتاؤ کیا زمانے میں کسی نے کامیاب کہا ہے کہ بڑا کامیاب ہے، بڑی دولت والا ہے؟ نہیں، زمانے میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ کامیاب ہے. اور جب اللہ نے کامیابی دی تو دولت نہیں، فقیری کا حال ہے. اور اللہ نے ایسا نوازا کہ زمانہ کہتا ہے کہ یہ کامیاب ہے. اور زمانہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یار ہم کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں. اپنی مدد کو چھوٹا نہ سمجھیں. اپنے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے. اپنی مدد کو چھوٹا نہ سمجھیں. جب ایک موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مال مانگا، لاؤ، تو سب بڑے بڑے مال لے کر آئے. ایک غریب صحابی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے نہیں، مگر دل میں جذبہ یہ ہوا تھا اللہ کے نبی کے دین کی مدد کرنی ہے. گھر آئے اور گھر آنے کے بعد ایک یہودی کے باغ میں گئے. کہا میں سارا دن کام کروں گا، کیا دو گے؟ کہا 2 سیر کھجور. با اختلاف روایت 1 سا کھجور طے ہو گئی. 1 سا میں 4 کلو کے آس پاس ہوتا ہے 1 سا کھجور، یا آدھا سا کھجور 2 کلو کے آس پاس ہوتا ہے 2 کلو 45 گرام. تو کہا ٹھیک ہے، آپ نے محنت کی، سخت گرمی ہے، کنکریلی ریتیلی سرزمین ہے، بہت محنت کی، سارا دن محنت کی. اور جب کھجور ملی تو آج اپنے بال بچوں کی کفالت، یہ بھی تو بہت اہم کام ہے. آدھا آپ نے اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے کہ لو میں کما کے لایا ہوں، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور آدھا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. مگر تھوڑا سا احساس یہ تھا بڑے بڑے مال آئے ہیں، بڑے بڑے مال لے کر آئے ہیں لوگ. بڑے حضرت عثمان غنی دولت لے کر آئے ہیں، حضرت عمر فاروق دولت لے کر آئے ہیں، حضرت صدیق اکبر بڑی دولت لے کر آئے ہیں. میرا یہ چھوٹا سا نذرانہ، کیا حیثیت ہے اس کی. مگر جب لے کر پہنچے، نبی وہ ہے جو دلوں کے حالات، دلوں پر گزرنے والے حالات کو جانتے ہیں. جب لے کر پہنچے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال فرمایا، اور جیسے ہی کھجوریں پیش کی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو حکم دیا کہ ان کھجوروں کو سارے مال پر ڈال دو. جن جن مالوں سے یہ کھجوریں لگ جائیں گی، اللہ اس کے صدقے کو، اس مال کی، ان کھجوروں کی برکت سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. چھوٹی سی کھجوریں، آپ اپنی مدد کو چھوٹا نہ سمجھیں. جو چھوٹا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اس کا 1 درہم بھی امیروں کے لاکھوں درہم سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے. یہ تو اللہ کے خزانے ہیں. تو آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے بھائیوں سے ہمدردی کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ ایک مومن ایک جسم کی طرح ہیں، انشاءاللہ وہی ہمدردی کا اظہار ہم کریں گے. اور اس حدیث پاک پر اللہ کی عطا سے انشاءاللہ عمل کریں گے. اور کم سے کم کچھ نہیں تو اپنے کردار میں سدھار پیدا کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے لیے دعائیں کریں گے. کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بولیے، کر سکتے ہیں کہ نہیں اتنا؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اگر بتقاضۂ بشریت خطائیں سرزد ہو گئی ہوں تو ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات